الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے پتھروں پر، درختوں پر حضور کی حکومت اور ان کے معجزات کا ذکر چل رہا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما اندھیری رات میں بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے رہے۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے، بہت اندھیری رات تھی، یعنی بالکل آج کی طرح کا معاملہ نہیں کہ اسٹریٹ لیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر آپ لوگ گاؤں وغیرہ میں دیکھیں تو بہت سخت اندھیرا ہوتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہت ہی یعنی گھبرا جائیں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جب یہ دونوں بارگاہ رسالت سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوئے تو دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چھڑی تھی۔ حضور اکرم کی برکت سے دونوں جب چل رہے تھے تو دونوں میں سے ایک کی چھڑی اچانک روشن ہو گئی، اور وہ دونوں اسی چھڑی کی روشنی میں چلتے رہے، بالکل یعنی ایک ٹارچ کی طریقے سے، بلکہ اور زیادہ بالکل اجالا پھیل گیا، دونوں ساتھ میں چلتے رہے۔ یہ حضور کا معجزہ بھی ہے اور صحابی کی کرامت بھی ہے، الحمدللہ۔ دونوں ساتھ میں چلتے رہے، پھر جب کچھ دور جا کر دونوں کے راستے بدلے، ایک کو رائٹ جانا ایک کو لیفٹ، تو پھر اب یہ ہوا کہ دوسرے کی بھی چھڑی روشن ہو گئی، دونوں کی چھڑیاں روشن ہوئی اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو اس کی روشنی میں روانہ ہو گئے۔ سخت اندھیرے کے باوجود اس چھڑی کی روشنی میں دونوں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ یہ مشکات شریف جلد 2، بخاری شریف جلد 1 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی، خود حضور نے لکڑی عطا فرمائی، شاخ عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تم بے خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں اتنی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں گے، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چیز کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت سے نکلے، وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اسی کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، دیکھ لکڑی روشن ہو جائے، کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے، کیسے تصرفات ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ لکھ کر مر گیا وہ اسماعیل دہلوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کی اختیار نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا اختیار عطا فرمایا، لکڑی جو ہے وہ بالکل روشن ہو رہی ہے، بالکل چمک رہی ہے۔ کیا اس پتہ نہیں کیا ان کے دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہوا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ نبی تو مانتے ہوں گے ہی نہیں، اپنے جیسا بھائی سمجھتے ہیں، تو کیا ان کی عزت کریں گے، کیا تعظیم کریں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے گھر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب یہی نہیں، یہاں پر دیکھیں لکڑی کی ایک اور، لکڑی کی فطرت کیا ہے کہ تلوار اگر لکڑی پر ماری جائے تو تلوار لکڑی جو ہے کٹ کر گر جائے۔ اب یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اس سے جنگ کرو،
وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت ہی نفیس اور بہترین تلوار بن گئی، جس سے صرف جنگ بدر میں ہی نہیں، وہ تمام عمر بھر تمام لڑائیوں میں اسی سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ لکڑی جو ہے تلوار بن جا رہی ہے۔ میرے آقا کی معجزات نے کہا نا، کتابیں پوری بھری ہوئی ہیں، صرف یہ کچھ صفحات نہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر۔ ایسے ایسے معجزات میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوئے۔ یہی نہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال ہوا کہ جنگ احد کے دن ان کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ ایک بہترین تلوار بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش کی اس تلوار کا نام ارجون تھا۔ آپ اسی سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ خلفائے بنو عباس کے دور حکومت تک باقی رہی۔ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام اون تھا۔ یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یادگار تھیں۔ سبحان اللہ۔ چلیے، اب لکڑی جو ہے روشن ہو گئی، لکڑی جو ہے تلوار بن گئی، لکڑی سے جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے اور بھی بڑا ہی پیارا واقعہ یہ ہے، حدیث پاک جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں پہلے یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کا جو ممبر وہاں گڑا ہوا تھا چھت کے سہارے کے لیے، آپ اس سے ٹیک لگا کر کے لکڑی کا ستون، ممبر بول دیا میں نے، کھمبا جو ہے جسے ہم کھمبا کہتے ہیں، لکڑی کا ستون پلر زمین میں گاڑ کر چھت کو سہارا دینے کے لیے لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ٹیکا لگا کر کے خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت نے، یعنی بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی تو پیچھے والوں کو حضور کے چہر اقدس کی زیارت صحیح سے نہیں ہوا کرتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، اٹھ اٹھ کر دیکھنا پڑتا تھا۔ تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضور سب کو نظر آئے، حضور آسانی سے اس پر تشریف بھی فرما رہے ہیں، یہ سوچ کر ممبر بنایا، ممبر بنا کر حضور کی خدمت میں مسجد میں پیش کر دیا کہ آپ اس پر تشریف فرما رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آسانی سے آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے، آپ بھی تشریف فرما رہیں گے اور خطبہ دینے میں آسانی ہوگی۔ ممبر بنا کر مسجد نبوی شریف میں رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے، اب کیا ہوتا ہے، اچانک اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بل بلانے کی آواز آنے لگی۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ جسے اونٹنی کا بچہ اگر اس سے دور کر دیا جائے تو وہ جیسے بل بلا کر رونے لگتی ہے، کیا وہ ستون کا ہمارا کیا حال ہے وہ دیکھیے اللہ۔ اب یہی نہیں، اس کے آگے کیا ہوتا ہے، ستون کے رونے کی آواز کا یہ عالم تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے رو رو کر وہ ستون جو ہے جوش گریاں سے پھٹ جائے گا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس قدر زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز مسجد نبوی کے تمام مصلیوں نے اپنے کانوں سے سنی۔ ایک دو نہیں، جتنے وہاں موجود تھے، اتنا زور زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس ستون سے، اس پلر سے۔ لکڑی جو ہے رو رہی ہے۔ کیا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کس قدر عظیم ہے۔ لکڑ جو ہے وہ رو رہی ہے، ساری مسجد دیکھ رہی ہے،
ستون کی گریہ کو سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور اس ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. بالکل سینے سے لگا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگے. اسے جیسے چمکارتے نا رونے والوں کو چپ کراتے ہیں محبت سے، بس اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خاموش کرانے لگے، تسلی دینے لگے، تسکین دینے لگے، گلے سے لگا لیا اپنے. اور وہ ستون بھی اسی طریقے سے چپ ہوا جیسے روتے ہوئے بچوں کو جب تسکین دی جائے تو ہچکیاں لے لے کر وہ چپ ہوتے ہیں دھیرے 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 کر کے. اسی طریقے سے وہ ستون بھی رو رو کر ہچکیاں لیتے ہوئے دھیرے دھیرے خاموش ہوا. سرکار نے اسے تسلی دی. آخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک ستون تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونے لگے کہ حضور مجھ پر ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے دور ہو گئے ہیں. ممبر پر تشریف لے گئے سرکار، اس پر ایک ستون، ایک لکڑی کا پلر جو ہے، کھمبا جو ہے وہ رو رہا ہے. حضور کا فراق اس سے برداشت نہیں ہو رہا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے اپنے حبیب کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی فکر ہمیں بالکل نہیں ہے. اتنی آسانیوں کے باوجود آج ہمارا حال دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. جس نبی کا ہر لمحہ ہماری یاد میں، ہماری فکر میں گزرا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک وقت، ذرا سا وقت دینے کو تیار نہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار نہیں. لکڑی کا ستون تو رو رہا ہے، ہماری آنکھوں سے ایک آنسو حضور کے فراق میں نہیں نکلتا. دنیاوی محبت کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. فلاں لڑکی پر دل آ گیا، اب اس کے لیے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. صبح صبح اٹھ کر اسکولوں کے چکر لگا رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، چھوٹنے تک وہاں کھڑے ہیں اس کے انتظار میں. گھروں کے نیچے پورے وقت میں یعنی وہاں سے آنا جانا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. چلیے وہ ناراض ہو گئے تو ہو پھر تو قیامت آ گئی، پھر تو کیا کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، ہاتھوں پر نام لکھا جاتا ہے. یہ سب جاہلانہ باتیں. ہم ایک بیکار عشق کے چکر میں، اور آج کل کی محبت بھی وہ بھی کچھ کام کی نہیں. آج ایک ہے تو کل دوسری، پرسوں چوتھی، پانچویں، یہ سب چل رہا ہے. یعنی بالکل دنیا کی محبت میں ڈوبے پڑے ہیں. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دو آنسو کے قطرے نکلے یا نہیں؟ کبھی ان کے عشق میں ہمیں تڑپنا نصیب ہوا یا نہیں؟ ان کی محبت میں کبھی ہم روئے یا نہیں؟ جن کا ہر لمحہ ہمارے لیے ہماری یاد میں روتے ہوئے گزرا، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزرا، ان کے لیے ہم نے کتنا کام کیا. لکڑی کا ستون تو رو دے، پر واہ اے امت محمدی، شاباش ہے تم کو کہ تمہارے دل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نہیں تڑپتے، ان کی محبت میں تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. تو رونے والی آنکھیں مانگو. زبان سے تو سب کے منہ پر ہے کہ ہم عاشق نبی ہیں، خوب نعرے لگائے جاتے ہیں، خوب محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، پر حقیقت کیا ہے یہ اپنے آپ سے پوچھیے. سنتوں سے ہمیں کتنی محبت ہے؟ سنتوں سے تو آج
ایسا ہو گیا ہے کہ بس یہ کتابوں کے لیے لکھنے کے لیے رہ گئی ہیں، باقی تو ہم کو تو انگریزوں کی پیروی کرنی ہے، انگریزوں نے جو سکھایا وہ کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے کپڑے پہننے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں یہ کتابوں کے لیے بس ہیں، اور محبت کی دلیل یہی ہے، حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو کاش ہم صحیح معنوں میں محبت کرنے والے بن جائیں، کاش حضور کے عشق میں رونے والے بن جائیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ ہم سب کو محبت کرنے والا بنا دے صحیح معنوں میں، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث اس ستون کے بارے میں اور یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر اس سے ارشاد فرمایا کہ اے ستون اگر تو چاہے تو میں تجھ کو اسی باغ میں تیری پہلے والی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ دیکھیے کٹنے کے بعد جو ہے درخت جو ہے سوکھ جاتے ہیں، لکڑی جو ہے تنا سوکھا ہوا تنا بن گیا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں لگا دوں تو پھر سے ہرا بھرا ہو جائے، یعنی حضور کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ مردے کو سرکار زندہ کر دے، اور سرکار نے کیا بھی ہے، سرکار کی دعاؤں سے مردے زندہ بھی ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ لکڑی کا زندہ کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ حضور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ چاہے تو تجھے وہاں واپس دفن کر دیا جائے، لگا دیا جائے، اور تو پھر سے ہرا بھرا درخت ہو جائے، تو ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے۔ ہمیشہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک انہیں لگا رہتا، ایک نشانی بن جاتی ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو میں تجھے یہ کر دوں کہ تجھے جنت کا درخت بنا دیا جائے، اور اللہ کے محبوب ہم تجھ سے ہمیشہ ہمیشہ تیرے پھل کھاتے رہیں، تجھ سے فیض اٹھاتے رہیں۔ یہ سن کر اس ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا کے اولیاء میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا۔ اب دیکھیں یہ پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمام سامعین سے کہ اے لوگوں دیکھو اس ستون نے دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرایا اور دار البقا یعنی آخرت کی زندگی کو اختیار کیا، اور آج امت کو دنیا 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 سب کچھ، دنیا کا مال مل جائے، یہاں کے گھر مل جائے، یہاں طاقت مل جائے، یہاں پر عزت مل جائے، آخرت کی فکر الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو آخرت کی فکر دے اس کو ہے، باقی تو آج حال اللہ کی پناہ، اللہ امان میں رکھے، آخرت کی سوچ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین جہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں اس ستون کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے 11 راویوں سے منقول ہے، 11 صحابیوں نے اسے روایت کیا، ان کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ متواتر ہے۔ یہ کتابوں میں علامہ قاضی ایاز نے بھی لکھا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے۔ اس کا ہوا کیا، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ دونوں کی تطبیق کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے دفن کروا دیا اپنے ممبر کے نیچے، پھر بعد میں، یعنی دونوں روایتیں کہ دفن کرنے کی بھی روایت ہے اور یہ بھی ہے کہ اسے مسجد نبوی شریف کی چھت میں لگا دیا۔ تو دفن کرنے کی روایت بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ پہلے دفن کروایا ہو پھر بعد میں نکال کر چھت میں لگوا دیا ہو، تو دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ اس کے بعد پھر کافی عرصے تک یہ چھت میں رہا، اس کے بعد جب معاملات آگے بڑے، مسجد نبوی شریف کا تعمیر وغیرہ ہوئی، تو ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھت سے نکال کر اپنے پاس، ان کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب، اپنے پاس رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی پرانا ہو کر منہدم اور چکناچور ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات جو تھے درختوں پر، پتھروں پر تھے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے، اگلا چیپٹر ہے، وہ
جانوروں کا ہے کہ جانور کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوروں کے معجزات کیسے ظاہر ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. بس اب کچھ ہی صفحات رہ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو حضور سے صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.